کہتے ہیں عورت کا گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ مجھے ایک عورت کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، جب اس کی ذات پہ دھبا لگتا ہے تو وہاں سے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ ہر مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے، اور دوسری عورتیں لوہا، تو پھر وہ شخص عقلمند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے بھاگے۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن مرد شادی کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے عورت کو راز رکھنا اگر نہ آتا تو کوئی بھی مرد سر اٹھا کر نہ جی سکتا۔ عورت رو تو سکتی ہے، دلیل پیش کر سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہوتا ہے۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا، اور پہلی عورت پسلی سے پیدا کی گئی جس کی منکوحہ کہلائی۔ اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جس کی محبت اس کا شوہر ہو۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی موجودگی میں عورت اور غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ اس معاشرے کا عجیب المیہ ہے کہ یہاں گھٹیا سے گھٹیا بے حیا مرد کو بھی با حیا، شریف اور پارسا بیوی چاہیے۔ مرد آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ مرد اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ اگر پل کمزور ہو تو سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خدا نے یہ صفت صرف عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، اور آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے، سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھوری رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد کبھی چوری نہیں ہوتا۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اسے اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ محبت کی راہوں پر بچھڑنے والی اگر عورت ہو تو نئے راستوں سے مایوس ہوتے اسے دیر نہیں لگتی، لیکن مرد جہاں بچھڑتا ہے وہیں بکھر جاتا ہے۔ عورت ہونا آسان نہیں۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں دے سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ چادر کے اندر ایک عورت کی نجات نہیں، بلکہ ایک ملت کی نجات ہے، کیونکہ بے پردہ عورت پوری ملت کو گمراہ کرتی ہے۔ مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہوتا ہے۔ عورت محبت کر لے تب بھی رسم و رواج کی زد میں کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، اور اگر مرد عشق کر لے تو وہ عورت کو کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ عورت کبھی بھی مرد شناس نہیں رہی، ہمیشہ مکار منافق مردوں سے دھوکہ کھا کر مخلص مرد کو دھوکہ دے کر اپنا انتقام لیا ہے۔ عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر پانی کا داغ بھی لگ جاتا ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے،
शरीयत देखी जाए तो औरत सबसे ज़्यादा हक शौहर का होता है, मगर आज की औरत को शौहर से ज़्यादा ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है। वो आज रो रो कर खुद कह रही थी, औरत को कभी किसी से मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए। करनी है तो बस खुदा से, जो रोने नहीं देता, जो बिखरने नहीं देता, जो अज़ियत नहीं देता, जो बेकदरी नहीं करता, जो थाम लेता है, जो समेट लेता है। जो आदमी औरत की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, वो इसकी बड़ी बड़ी खूबियों से कभी फ़ायदा नहीं उठा सकता। औरत के आंसू इसकी तकलीफ़ में इतने नहीं बहते जितने इसे वो अल्फाज रुलाते हैं जिसमें इसकी तौहीन की गई हो। औरत की वफ़ादारी इस वक्त पता चलती है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफ़ादारी उस वक्त पता चलती है जब मर्द के पास सब कुछ हो। औरत के अंदर हर मर्द के साथ सोने की ख्वाहिश नहीं जागती। जिसके साथ सोने की तलब जागे, फिर किसी और का साया भी वजूद के आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में अगर अनचाहा इंसान ज़िंदगी भर वजूद पर आकर काबिज़ हो जाए तो लड़की ज़िंदा लाश बन जाती है। तुम्हें पता है, घुटन ज़दा इंसानों की इस बस्ती में हर दूसरी औरत लाश है। सुनो औरत ज़ात को खिलौना समझने वालों, जिसके नाम से है रौनक वो औरत, जिसका बेटा है वो औरत, जिसके कदमों तले रखी है जन्नत वो है औरत। तो जिसका भाई है वो है औरत, जो कल तेरा नसीब है वो है औरत। तो जिसका बाप बनेगा वो है औरत। कुछ तो एहसास कर इस ज़ात का जिसका नाम है औरत। हम किसी के दिल में झांक कर नहीं कह सकते कौन हमारा कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द एहसास दिला देते हैं